بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 4 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں عودہ کے ذریعے 12,000 غیر ملکیوں کی واپسی ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کی وجہ سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی سروس عودہ کے تحت گزشتہ 12 دنوں میں 1,78,452 افراد نے خود کو رجسٹر کرایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ عودہ آپشن سے اب تک 12,498 افراد اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اپنی باری کے بھی منتظر ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اس دوران حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کیا تھا۔ مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کو جو اس دوران ملک جانے کے خواہشمند ہیں، ان کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت جوازات نے عودہ کا آپشن فراہم کیا ہے، جس کے تحت اپنے ملک جانے کے خواہشمندوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر عودہ کا خصوصی آپشن فراہم کیا ہے، جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا ہے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کو بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ جوازات کا یہ بھی کہنا ہے کہ عودہ آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارتخانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کر سکیں۔ عودہ آپشن کے ذریعے سفر کرنے والوں کو اپنا ٹکٹ اس وقت خریدنا ہوگا جب ان کے ملک سے فلائٹ کا بندوبست کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ جوازات کی جانب سے عودہ آپشن پر اندراج کرانا کا طریقہ انتہائی آسان ہے، جس میں سفر کرنے والے کا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، جس شہر سے سفر کرنا ہے، جہاں جانا ہے کا اندراج کیا جاتا ہے۔ غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں 9% تک کمی ہو گئی ہے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ ساما نے اپریل کے دوران سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی ترسیل زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ تارکین وطن نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 کے دوران 9% کم رقوم ارسال کی ہیں، 9.79 ارب ریال کم بھیجے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تارکین وطن نے مارچ 2020 کے دوران 12.22 ارب ریال ارسال کیے ہیں، جبکہ مارچ 2019 میں 11.26 ارب ریال بھیجے تھے۔ اس سال تارکین نے مارچ کے مقابلے میں اپریل میں 2.43 ارب ریال یعنی 20% کم رقوم ارسال کیے ہیں۔ دوسری جانب سعودی شہریوں کی جانب سے اپریل میں گزشتہ 13 برس کے مقابلے میں ترسیل زر کے حوالے سے ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی شہریوں نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 میں 42% 2.95 ارب ریال کم بھیجے ہیں۔ 5 جنوری 2007 سے لے کر اپریل 2020 تک کے ریکارڈ کے مطابق سعودیوں کی جانب سے باہر بھیجی جانے والی رقوم میں کافی زیادہ ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی کے بعد کیسز میں یکدم اضافے پر جہاں عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، وہاں ادارہ صحت کی جانب سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عید الفطر پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مملکت میں 5 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جس کا مقصد سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کو یقینی بنانا تھا۔ کرونا وائرس کے بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے وزارت صحت کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے احتیاطی تدابیر ڈاکٹر عبداللہ عسیری نے کہا ہے کہ جس قسم کا غیر محتاط طرز عمل لوگوں کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے معاشرے میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ جو تشویش کی بات ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وزارت صحت کی جانب سے مقررہ کیے جانے والے احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ڈاکٹر عسیری نے مقامی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو چاہیے کہ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ گھروں سے باہر جاتے وقت، خاص کر جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔ انڈر سیکرٹری صحت نے مزید کہا ہے کہ حکومت نے لوگوں کو متعدد بار خبردار کیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات دوبارہ پیچھے کی طرف چلے جائیں اور سابقہ احتیاطی تدابیر لاک ڈاؤن اور کرفیو پر عمل کرنا پڑے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر کوئی انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرے۔ ڈاکٹر عسیری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ مرض کے حوالے سے بیشتر نئے کیسز کی صورتحال معمولی نوعیت کی ہے، تاہم احتیاط نہ برتنے پر حالت خراب ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ معمر اور مہلک بیماریوں میں مبتلا افراد اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ والدین اور دیگر بزرگوں سے ملاقات کے حوالے سے ڈاکٹر اسیری کا کہنا تھا کہ والدین کے ساتھ انتہائی احتیاط برتیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ انجانے میں وبائی مرض کا کیریئر بن کر دوسروں کو بھی متاثر کر جائے، اس لیے والدین کے ساتھ سماجی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ خود کو اور اپنے عزیزوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے 11 دروازے نمازیوں کے لیے بدھ 3 جون کو فجر سے قبل کھول دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ نمازیوں کو نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے صحت حکام کی جانب سے مقررہ حفاظتی تدابیر اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے رفتہ رفتہ کھولی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین حفاظتی انتظامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس کی بدولت نمازیوں کی صحت و سلامتی کے معاملات عمدہ شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی نے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان دنوں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بند کر دی جاتی ہے اور فجر سے 1 گھنٹے پہلے کھول دی جاتی ہے۔ فرض نمازیں جماعت سے صرف صحنوں اور نئے توسیعی حصوں میں ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کا پرانا حصہ ابھی بند ہے۔ تحفیظ قرآن کی کلاسیں اور علمی لیکچرز بھی ابھی معطل ہیں۔ انتظامیہ 7 دروازے مردوں اور 4 دروازے خواتین کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ تمام دروازوں پر تھرمل کیمرے نصب ہیں۔ نمازی گنجائش سے 40% کی حد تک ہی گروپوں کی صورت میں اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ مسجد کے تمام قالین بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ نمازیں فرش پر ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں بچوں کا داخلہ منع ہے۔ مسجد اور صحنوں میں افطار دسترخوان لگانے کی بھی ممانعت ہے۔ آب زمزم کے کولرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ پارکنگ 50% تک ہی کھولی گئی ہے۔ گاڑیاں پارک کرنے والے سمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے پارکنگ فیس ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے نمازیوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ مسجد آتے وقت حفاظتی ماسک پہن کر آئیں، حفاظتی تدابیر کی لازمی پابندی کریں، جماعت کے دوران مقررہ فاصلے کا بھی احترام کریں۔ انتظامیہ متعدد زبانوں میں سوشل میڈیا پر آگاہی پروگرام بھی جاری کر رہی ہے۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے واضح کیا ہے کہ جس کسی کی گاڑی کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہو یا گاڑی کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو تو وہ نقصان کی تلافی کرا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے استفسار کیا تھا کہ اگر ان کی گاڑی کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ اس کا معاوضہ کہاں سے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نقل و حمل نے وضاحت میں کہا ہے کہ اگر سڑک کی خرابی کی صورت میں گاڑی کو نقصان پہنچے تو جائے وقوع کے قریب محفوظ جگہ پر گاڑی پارک کر دی جائے۔ ایسی جگہ گاڑی کھڑی نہ کی جائے جس سے ٹریفک معطل ہوتا ہو۔ پھر ٹریفک پولیس یا روڈ سیکیورٹی فورس سے رابطہ کر کے گاڑی کو پہنچنے والے نقصان اور اسباب کی رپورٹ تیار کرائی جائے۔ وزارت کے مطابق ٹریفک پولیس کا سیکیورٹی فورس کی رپورٹ متعلقہ علاقے میں وزارت نقل و حمل کے آفس میں جمع کرائی جائے۔ وزارت کے افسران رپورٹ کی بنیاد پر متعلقہ ٹھیکیدار سے نقصان کا معاوضہ دلائیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے سعودی عرب میں متعین امریکی سفیر جان ابی زائدہ نے دفتر خارجہ میں ملاقات کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے حالیہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی، عسکری اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی سفیر نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کاوشوں پر بھی غور و خوض کیا ہے۔ ان دنوں سعودی عرب میں G20 کے سربراہ کی حیثیت سے نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے سلسلے میں دنیا کی اہم طاقتوں کی کاوشوں کو مربوط شکل میں آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکی سفیر نے سعودی وزیر خارجہ سے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان ڈاکٹر ماجد الدسمانی نے بتایا ہے کہ شاہی فرمان پر 53 خواتین کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر پبلک پراسیکیوشن کے محکمے میں تعینات کیا گیا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق الدسمانی نے بتایا ہے کہ پہلی بار پبلک پراسیکیوشن میں اتنی تعداد میں خواتین کی تقرری کے حوالے سے مقامی شہری سوالات کر رہے ہیں۔ اتنی تعداد میں خواتین کی تقرری کیوں کی گئی ہے؟ الدسمانی نے بتایا ہے کہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات 53 خواتین ملک کے مختلف علاقوں میں پبلک پراسیکیوشن کی شاہوں میں اپنے فرائض انجام دیں گی۔ یہ خواتین سے تعلق رکھنے والے تنازعات اور مقدمات میں انویسٹیگیشن کا کام کریں گی۔ ترجمان کے مطابق
پبلک پراسیکیوشن کے رکن کے طور پر خواتین کی تقرری کا فیصلہ سعودی وین 2030 کے اہم نصب العین کی تکمیل کے لیے ہوا ہے۔ نصب العین یہ ہے کہ سعودی خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے اور ان کی سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کیا جائے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کے مواقع بھی مہیا کیے جائیں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔